خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج کل کے اس سیاسی حالات میں فیک نیوز ایک ایسا آئٹم بن چکا ہے کہ جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ فیک نیوز کے ذریعے سیاستدانوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور عوام میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر کل یہ خبر نشر ہوئی کہ پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ بڑھ رہی ہیں اور کل رات 12 بجے ان کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پمپس پہ لوگوں کی لائنیں لگ گئیں، قطاریں لگ گئیں، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی سو یقیناً افسوس بھی ہوا، اور لیکن یہ جو بے چینی کی فضا تھی وہ پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ آج ایک خبر چلی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے، جس میں یہ کہا گیا اکارڈنگ ٹو دیٹ انفارمیشن جو انہوں نے ایک مشہور ٹی وی چینل کے لوگوں کو کاپی کر کے بنائی کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں کو چلائے اور لوگ زیادہ محنت کریں زیادہ پیسے کمائیں، یہ ان کے ریفرنس سے یہ جو ہے خبر نشر کی گئی، لیکن یہ بھی فیک نیوز تھی۔ اس میں جو ہے یقیناً ان کی کردار کشی کا پہلو نکلتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کوئی بھی اہم رہنما ہو وہ اس چیز سے محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کو آزادی ہے بولنے کی، اپنی رائے دینے کی، لیکن ساتھ ہی یہ آرٹیکل کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اسلام کے منافی ہو، پاکستان کی انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی کے منافی ہو، پاکستان کی اداروں کے خلاف ہو یا عدلیہ کے خلاف آپ بات کریں۔ پاکستان میں جو حتک عزت کے قوانین ہیں، ڈیفیمیشن لاز ہیں، وہ یا تو بہت کمزور ہیں اور اس سے زیادہ کمزوری ان کی امپلیمنٹیشن پہ ہے۔ لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی اور آج کل سوشل میڈیا پہ جھوٹے اکاؤنٹس بنا کے ہر قسم کی بات کی جاتی ہے، پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو مؤثر طور پر روکنے میں حکومت یہ والی بھی، اس سے پہلے بھی حکومت ناکام رہی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جو حکومت کے اداروں کی کیپیسٹی ہے وہ نہیں روک سکتے اس طرح لاکھوں کروڑوں کے اکاؤنٹس کو جو جعلی جو انفارمیشن ہے وہ ڈسمینیٹ کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہم یقیناً بات کریں گے، اور کچھ بجٹ کی فگرز بھی ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کتنا ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی سرکاری طور پہ یہ اعداد و شمار سامنے نہیں آئے۔ سو مناسب یہی ہے کہ جب حکومت کی طرف سے یہ چیز آئے کہ بجٹ کا آؤٹ لے کیا ہے، کتنا ہمیں اس کا خسارے کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے کتنا ٹیکس وصول کریں گے، ترقیاتی کاموں کے کتنے پیسے دیں گے، تو اس کے اوپر بھی ہم یقیناً بات کریں گے جب سرکاری طور پہ ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوں گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک کنونشن تھا جس میں عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، وہ بلا مقابلہ دوبارہ چیئرمین منتخب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اہم اعلان بھی کیا کہ میں چند روز میں ایک نئی کال دینے لگا ہوں احتجاج کی۔ اس کی وضاحت وہ نہیں کر پائے یا وہ شاید کرنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ احتجاج جو ہے کس نوعیت کا ہوگا، کیا یہ اسی طرح کا لانگ مارچ ہوگا جو انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا، یا اس کے علاوہ اس کے کچھ اور خد و خال ہوں گے، وہ پروٹیسٹ کریں گے مہنگائی کے خلاف، یا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ 2.0 بھی وہ لے کے آئیں گے، یا یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، فیک نیوز پہ بھی بات ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ وزیر اطلاعات صاحبہ سے بھی ہم رابطہ کر لیں اور ان سے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں، لیکن پہلے یہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو آج کل ایک کشمکش چل رہی ہے، عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ عظمیٰ صاحبہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا بھی۔ احمد جواد صاحب، آپ سے میں اگر آغاز کروں، آج عمران خان صاحب بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ہونا تھا۔ یقیناً عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کا تصور تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن آپ بھی رہے ہیں تحریک انصاف میں، اور آپ کا تو سارے کا سارا جو الزام یا کرٹیسزم تھی پیپلز پارٹی پہ اور نون لیگ پہ وہ یہ تھی کہ جی یہ موروثیت کا شکار ہیں، ون مین شو ہے، پارٹی کمزور ہے، شخصیات مضبوط ہیں، تو مطلب پی ٹی آئی تو پھر عمران خان ہی ہے، مطلب یہ الیکشن تو صرف ایک محض فارمیلٹی پوری کرنے کی کوشش ہے۔ جی شہزاد، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی دفعہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا، یہ مری روڈ کے اوپر ایک ہوٹل ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب آئے، پورا میڈیا آیا، اور اس کا مجھے کیپشن بھی یاد ہے بڑا ایک جو لگا ہوا تھا، اپنے لیڈر خود چنو۔ تو اس میں آ کے انہوں نے ایک بڑی جذباتی تقریر کی کہ اب ہم اس ملک میں سیاسی کلچر کو چینج کریں گے، اب اگر مجھے آپ ووٹ دیں گے تو میں چیئرمین بنوں گا، ورنہ میں بھی اس سیٹ پہ نہیں رہ سکتا، اور اس پہ آپ لوگ اب خود اپنے لیڈر چنیں گے۔ تو بڑا وہ ایک ایمبیشس پلان تھا، اور ود ان پارٹی جو ہے اس کے اندر اس وقت بھی کافی اس کے حوالے سے ریزرویشنز تھیں جس طرح سے اس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے،
بہرحال اینی وے پہلا انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا, اس میں میں بھی شامل تھا, مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوا, اس کا رزلٹ کیا نکلا اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوئے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر ایک اور انٹرا پارٹی الیکشن, پھر وہ ایک الیکشن کمیشن بنایا. تسنیم نورانی صاحب, بڑا کریڈیبل نام ہے تسنیم نورانی صاحب کا. انہوں نے جب ایک پورا سسٹم ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کی تو اس وقت جو لیڈرشپ تھی وہ بڑے گھبرائے. انہوں نے کہا یہ تو وہی جو آپ اصل کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر کوئی بھی کچھ بن سکتا ہے. صحیح. تو انہوں نے تسنیم نورانی صاحب کو ہی وہاں سے وہ بلکہ خود ہی وہ ریزائن کر کے چلے گئے جب انہوں نے دیکھا, اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو تھی وہ بھی ان کی چلی گئی. تو انٹرا پارٹی الیکشنز کا پھر ایک ڈھونگ رچایا گیا انٹرا پارٹی الیکشنز کا. اعظم سواتی صاحب تھے اس میں, کچھ اور لوگ تھے, اور اس میں انہوں نے پھر جو کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا. اس میں ویسے برائی کیا ہے؟ اگر ان کی جماعت عمران خان صاحب کو چاہتی ہے کہ وہ چیئرمین رہیں تو کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں, لیکن جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم سیاسی کلچر ایک ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی ایک خاندان یا کسی ایک لیڈر کے گرد نہ گھومے, بلکہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا سیاسی کلچر کریٹ کیا جائے کہ جس میں ہر پارٹی پوزیشن جو ہے اس کے الیکشنز ہوں, خود اس کو چنا جائے. یہ بیسیکلی یہ ڈیبیٹ ویسے اگر پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف کی حد تک ہم کریں تو حاصل نہیں ہو جاتی. وہ آپ پہ کہیں گے کہ جی آپ کے اس جماعت میں بھی اسی قسم کا رجحان ہے. دیکھیں, میں تو اصل میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے تو کبھی یہ چیز کلیم نہیں کی اس قسم کے انٹرا پارٹی الیکشن. تحریک انصاف نے کلیم کیا تھا یہ, میں نے آپ کو بتایا نا جیسے کیپشن وہ بڑی اس پہ اس کی مارکیٹنگ پہ بڑا خرچہ ہوا تھا اس وقت جو تھا کہ بس وہ ایک بتانا تھا کہ ہم ایک نئی چیز کرنے لگے ہیں جو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی. مطلب اشتہارات کی مد میں بڑا اس کا بڑا ایک انہوں نے ہائپ اس وقت ہوئی تھی کہ اپنے لیڈر خود چنیں آپ. وہ باقاعدہ ایسے اشارہ ہوتا تھا وہ عمران خان کا, بڑی وہ جذباتی چیزیں اور یہ وہ سب کچھ. لیکن اس کا پہلے انٹرا پارٹی الیکشن میں جو حال ہوا وہ ہم نے دیکھا. اس مارکیٹنگ کا ان لوگوں پہ کیا اثر پڑا کہ جو ووٹ دینے آتے تھے چیئرمین کے انتخاب کے لیے یا کسی اور عہدیدار کے لیے؟ نہیں, ہر انتخاب کے بعد جتنے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہر ایک کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ریزنٹمنٹ اور ڈویژنز پارٹی کے اندر, وہ تو ایک پارٹی کا اپنا ایک انٹرنل میٹر ہے. لیکن میں کمنگ بیک ٹو یور کویسچن نا, اس کا تو دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ بات کر رہے ہیں ڈیموکریٹک نارمز کی اور ویلیوز کی تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے الیکشنز کرانے چاہیے. پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی فیملی یا ایک لیڈر جو ہے بس وہی ہوگا تو بس چلے گا ملک, ورنہ نہیں. وہ تو دیکھیں ایک ڈیموکریٹک نارم اینڈ ویلیوز ہیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال عمران خان کے ریفرنس سے کیا تو ان کو تھوڑا سا یہ ایک ہے کہ ہر چیز انہوں نے کلیم کی, انہوں نے کچھ یہاں پہ نہیں رہ سکے اور وہ اس پہ کبھی بھی قائم نہیں رہے. ویری رائٹ. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ مجھے بھارت کی مثال دے سکتی ہیں, کانگریس کی, بنگلہ دیش کی دے سکتی ہیں کہ وہاں پہ بھی موروثیتیں چل رہی ہیں, لیکن پاکستان میں یہ ڈیبیٹ رہی ہے اور آج بلا مقابلہ منتخب ہونا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہ بات چلتی رہی کہ بھٹو خاندان کو اگر نکالیں تو پیپلز پارٹی کا وجود نہیں بچے گا اور کوئی نئی لیڈرشپ آ نہیں سکتی, کوئی نیا چیئرمین نہیں آ سکتا, وہی سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بہت عرصہ اور ابھی بھی کرٹیسزم آپ پہ ہوتی ہے. اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا اس کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ ہی لے لیں کہ بس ہمارا ایک کلچر ہے, چل رہا ہے چلنے میں؟ نہیں جی, یہ کلچر بھی نہیں ہے اور نہ یہ روایات ہے. دیکھیں, بھٹو صاحب کے 2 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں, اور ہمارے یہاں جو روایات ہے, جو کلچر ہے, وہ بیٹوں کو وراثت ملتی ہے اور بیٹے زیادہ تر لے کے جاتے ہیں. ایک منٹ, نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو سندھ کا آپ لے لیں یا پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے, بھٹو صاحب کے 2 بیٹے تھے, وہ کام نہیں کر سکے. پھر ان کی بھی نسل ہے, ابھی بھی ذوالفقار جونیئر ہیں, لیکن وہ لوگ کیوں نہیں سیاست کر سکتے؟ بے نظیر صاحبہ نے ہی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہی وہ علم کیوں اٹھایا, یا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ وہ عوام میں جا کے انہوں نے جمہوریت کے لیے جد و جہد کی, انہوں نے تشدد برداشت کیا, انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوئے, ان کے سر بھی پھاڑے گئے, ان کو پابند سلاسل کیا گیا, ان کے شوہر کو, باپ کو ناکردہ گناہ میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا, ان کو چہرہ تک دکھانے نہیں دیا گیا, ماں بیٹیوں کو قید کیا گیا. اس سے زیادہ بدترین ظلم و بربریت کی داستان آپ کو کسی اور پارٹی میں نہیں ملے گی. اور پھر وہ 20 سال تقریباً 11-15 سال جو ہے انہوں نے کس طریقے سے جد و جہد کی, ARD کی تحریک ہوئی, سب کچھ ہوا. اس کے بعد محترمہ جب واپس آتی ہیں ایک طویل جلا وطنی کے بعد, تو ان کا جو والہانہ استقبال ہوتا ہے وہ ان کو
وراثت میں نہیں ملا تھا, لوگ ان کو چاہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ رہ کر وہ اسٹرگل کی تھی. ان کو لوگوں نے اپنا, یہ وہ پاکستان تھا جہاں پہ دنیا میں ایک پرسیپشن تھا کہ خواتین یہاں کی وزیر اعظم نہیں بن سکتی ہے, لیکن دنیا کو ایک میسج اس میں گیا. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس میں نہ کوئی آپ کے ساتھ آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ جو بے نظیر بھٹو شہید کی قربانیاں ہیں یا جو انہوں نے اسٹرگل کیا, آپ نے بالکل بات ٹھیک کی. ابھی جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی تو تنقید ہوتی ہے. دیکھیں اس کے بعد اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا, اسی پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا. ہمارے یہاں پارٹی میں CEC کے اندر فیصلے ہوتے ہیں, تمام پروونشل جو ہمارے کیبنٹس ہیں ان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک شخص نہیں ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا یہ تو وہ شخص تھا کہ جس نے صرف اس پر عوام کی جو بھی مقبولیت ہوئی تھی اس میں اس کا کریڈٹ یہ جاتا تھا کہ وہ سب سے اپنے آپ کو منفرد بنا کے پیش کرتا تھا. وہ کہتا تھا جی میں نے پروٹوکول بالکل نہیں لینا, جب میں آؤں گا تو جو دنیا میں سائیکل پہ آتے تو میں نے سائیکل, جی بالکل, تو وہ سائیکل پہ آپ نے دیکھا, پھر وہ سائیکل سے ہیلی کاپٹر پر سفر ہو گیا اور ہیلی کاپٹر کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے سامنے. اسی طریقے سے وہ جو پروٹوکول آج دیکھیں کہ وہ سابق پرائم منسٹر کو کیا وہ پروٹوکول حاصل جو عمران خان صاحب کو حاصل ہے, تو یہ صاحب وہ ہیں کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ. اچھا, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہوں اور شخصیات زیادہ مضبوط ہوں, کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ نہیں دیکھیں جی, سیاسی جماعتیں اگر کمزور ہوں گی تو کوئی شخصیات نہیں بن سکتی. سیاسی جماعتیں اسٹرانگ ہوتی ہیں تو شخصیات جو ہیں وہی لے کر اسٹرانگ کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں کمزور ہیں اور جو شخصیات ان جماعتوں کو چلا رہی ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں, یہ جنرل ہے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کی زرداری صاحب کی بات کو رد کر سکتا ہے پیپلز پارٹی میں, دیکھیں جی ہمارے یہاں تو باقاعدہ بحث ہوتی ہے, چاہے وہ CEC کی ہے, آج بھی ہوتی رہی کہ بتا رہی تھی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کے یہاں تو خیر بول بھی نہیں سکتا, وہ تو کہہ دیتے جی ریزرو سیٹ والے آپ خاموش ہو جائیں. ہمارے یہاں تو ہم ریزرو سیٹ والے کہتے ہیں جی صاحب ہمارے ساتھ کیوں ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ایک ایسی بات بتائیں کہ زرداری صاحب نے کہی ہو اور آپ لوگوں نے مسترد کر دی ہو. جی بہت سی باتیں ہم بالکل بہت سی باتیں جلدی سے ایڈ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, شخصیات کی آپ نے بات کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کا سفر جاری رہے تو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر ہے نہرو, گاندھی, راجیو گاندھی, سنجیو گاندھی, چوتھی نسل آئی تو وہ فارغ ہو گئے. سنگاپور کے اندر لی کوان تقریباً 25-30 سال تھا, اس کے بعد اس کا بیٹا ہے وہ بھی 25-30 سال ہوا, لیکن تیسری نسل آئی تو اب لی کوان کی فیملی کا کوئی ممبر نہیں ہے وہاں پہ. یعنی پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جو ہیں ان کو آپ وہ ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ اگر آپ جمہوریت کو پمپنے کا موقع دیں. جیسے انہوں نے بھی اگزامپل دی کہ ان کے دور میں 2 پرائم منسٹر ایسے تھے جن کا بھٹو خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے لیکن جو سب سے ڈینجرس چیز میں سمجھتا ہوں نا شخصیات کے والے سے آپ نے بات کی ہے, وہ ہے پولیٹیکل کلٹ. پولیٹیکل کلٹ نہیں ختم ہوتا, وہ ایک طرح سے ختم ہوتا ہے, صرف پورا ملک بھی اور پوری قوم بھی اس کے ساتھ نیچے جاتی ہے. یہ ہسٹری ہے, یہ آپ چاہے ہٹلر کی ایگزامپل لے لیں ہسٹری میں سے, پولیٹیکل کلٹ جو ہے نا وہ نہیں جاتا, وہ پوری قوم کو ساتھ لے کے جاتا ہے. تو ہمارا جو خدشہ ہے نا وہ پولیٹیکل کلٹ جو اس وقت عمران خان کی شکل میں آ چکا ہے سامنے, یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے آپ جیسے شخص کو لوز کیا. آپ نے ہٹلر بھی, پولیٹیکل کلٹ بھی اور عمران خان صاحب کو ایک ہی جملے میں جو جوڑا ہے. خیر وہ اینی ویز. عظمیٰ صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ آج مبارک ہو, پہلے تو آپ کو خان صاحب بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, تو بات وہی ہو رہی ہے کہ ہم تو یہ مطلب کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر خان صاحب نہیں ہوں گے کسی بھی وجہ سے سیاست چھوڑ دیں کچھ کریں تو تحریک انصاف قائم نہیں رہے گی. کہ یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, خان صاحب پائنیئرز تھے, بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے PTI کو بنایا, اور خان صاحب کی ہی شخصیت سے متاثر ہو کے خان صاحب کو دیکھتے ہوئے ہم سب نے جوائننگ بھی دی اور PTI کو جوائن کیا. احمد جواد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور میں ان سے بڑی امپریس ہوئی, اور ان کو تو ہماری پارٹی کی گراس روٹ لیول تک کی اگر جو باتیں ہوئیں تو ان کو پتہ ہوں گی. اچھا لگا, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی, لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ PTI کو چھوڑ کے آپ کو اگر انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی اتنی اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ یہاں وہاں پہ جو دوسری لیڈرشپ ہے اس کو پنپنے کا موقع نہیں مل رہا یا اس کو سامنے آنے کا موقع نہیں مل رہا, تو آپ نے نون لیگ جوائن کر لی, جہاں پہ باپ کے بعد بیٹی ہے, اور بیٹی نہیں ہے تو چچا ہے, چچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا ہے. پرائم منسٹر اگر شہباز شریف ہے تو وزیر اعلیٰ جو ہے حمزہ شہباز نہیں ہونا چاہیے تھا.
اسی کو ہونا ہے اور اس کے لیے جو بھی ہے وہ انہوں نے ویز اپنائے اور ان کو لے کر آئے. احمد جواد صاحب سے کہوں گی ٹھیک ہے آپ مجھے بھی افسوس ہے کہ آپ چھوڑ کے گئے, لیکن پارٹی کا انتخاب تھوڑے پھر ایک اس سے سوچ سمجھ کے ہی کر لیتے. اتنی برے حالات پی ٹی آئی کے نہیں ہیں جو ادھر ہوئے ہیں. یہ تو احمد جواد صاحب پہ تنقید ہوگی نا. نہیں میں تھوڑا افسوس بھی اس بات پہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے آپ جیسوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے, آپ چھوڑ کے گئے. میں دوبارہ ان کو آفر کروں گی کہ آپ واپس آئیں. بالکل جی واپس آئیں. اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بالکل جی, اور دوسرا یہ ہے کہ چلیں اگر آپ جا ہی رہے تھے کچھ تھا تو کون سا آپ نے اس سے بہتر جماعت کو آپ نے چوز کر لیا. 25 یا 26 سوال انہوں نے دیے, اس کو پہلے جواب 30 اس کا جواب ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ جی وہ تو کہتے تھے کہ جی سائیکل پہ آؤں گا, اور یہ دیکھیں ہر وزیر اعظم کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گورنمنٹ یا جو بھی ہے وہ ایک نیسیسٹی ہوتی ہے کہ آپ نے دینی ہے ان کو. جس طرح سے اگر وہ سپوز کسی لانگ روٹ پہ جانا ہے تو کتنی ڈسٹنس سے کس نے کھڑا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کتنے پولیس اہلکار وہاں پہ ہوں گے, سارا کچھ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا عرصہ آپ لوگوں نے پاکستان کے اوپر رول کیا, پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ, تو کون سے ایسے حالات ہیں. دیکھیں میری بات سن لینا, سوال سن لیجئے پھر جواب اکٹھا. احمد جواد صاحب نے جو بات کی کہ ان لوگوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا سائیکل. نہیں میں وہی آپ سے بات نہیں میں یہ سنے نا, میں وہی آپ سے عرض کر رہی ہوں. ایسے حالات پاکستان کے تھے کہ وہاں پر خان صاحب سائیکل پہ آتے یا سائیکل کے اوپر جاتے. کیا پاکستان کے اندر سے ٹیررزم ختم ہوا تھا؟ کیا پاکستان اتنا سیکیور تھا؟ کیا پاکستان میں اس طرح سے ایک وزیر اعظم کو جو اتنا مقبول تھا اور جہاں کی 22 کروڑ عوام نے اس کو منتخب کیا اور وہ وہاں پر آیا, اور جب اور کچھ نہیں کر سکے تو اس کو ایک سازش کے تحت, مداخلت کے تحت اس کو نکالا گیا. تو آپ اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ نے اتنے اچھے حالات چھوڑے ہوئے تھے کہ جی اس میں وہ سائیکل پہ آ جا نہیں رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے بھی حالات چھوڑے, یہ دعویٰ خان صاحب کا. دیکھیں خان صاحب کا, دیکھیں بات وہی ہے نا, یا تو یہ تو مثال قائم کرتے کہ دیکھیں ہم اتنے برے حالات میں بھی آتے جاتے رہے اور آج خان صاحب نہیں آ رہے. خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا, لیکن خان صاحب کا یہ بھی تھا کہ ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی, اکنومیکل اسٹیبلٹی بھی, ٹیررزم کا خاتمہ, کوئی پیس اینڈ اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئے, تو یہ تمام چیزیں ہو سکیں جس طرح سے یورپین اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. نہ ہمارا ملک یورپ کی طرح ڈیولپ تھا اور نہ ہی اتنا ڈیولپ تھا. شاہدہ رحمانی صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, شاہدہ رحمانی صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن ایک مجھے آپ بات بتائیں, ریگارڈلیس کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, یہ جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں سیاسی رہنما, جی میں سائیکل پہ چلا جاؤں گا, وزیر اعظم ہاؤس کی یونیورسٹی بنا دوں گا, تو میں گائے بیچ دوں گا اور پتہ نہیں گاڑیاں بیچ دوں گا, آپ کے خیال میں یہ صرف اور صرف پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی باتیں کہ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے دیکھیں جی ہم یہ کرنا نہیں. دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیے گا, دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں کے وزرائے اعظم ہیڈ آف اسٹیٹ ٹائم کون سا دیا آپ نے, کون نہیں 3.5 سال. دیکھیں 3.5 سال جو 70 سال کی چیزیں آپ 3.5 سال میں سائیکل بھی نہیں خرید سکتے. نہیں 70 سال کے اندر کہ ہم نے کیا اس تمام چیزوں کو 3 سال کے اندر چینج کر دینا تھا. ٹھیک, آخر ان تمام چیزوں کو طریقے سے اسٹریم لائن لے کر آنا تھا. بقول آپ کے لوگ لائے اسی لیے تھے کہ آپ فوری طور پہ تبدیلی لیں گے. فوری طور پہ تبدیلی 5 سال کے اندر تبدیلی آ جاتی. آپ لوگوں نے تو 3 سال کے اندر ہمیں موقع ہی نہیں دیا. جس کا یہ تانا دے رہے نا کہ 3.5 سال, آپ کو یاد ہوگا کہ 18 مہینے کے لیے بھی حکومتیں ملی اور تبدیل ہو گئیں, جس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک دفعہ حکومت کی تو دوسری طرف, تو پہلے جو کچھ ہوتا رہا 90s کے ایرا میں وہ تو آپ کو بھی یاد ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی خان صاحب کو کیا پتا تھا, خان صاحب کسی اور سیارے میں رہتے تھے یا کسی اچانک سے آئے تھے, ان کو پرائم منسٹرشپ دی تھی, وہ 5 سال اپوزیشن میں رہے تھے, ان کو اندازہ تھا کہ ہمارے ملک کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے, فارن پالیسی کیا ہے, داخلہ پالیسی کیا ہے, اور اس سے پہلے بہت زیادہ ٹیررسٹ اٹیک بھی ہوئے. ہم نے تو وار اینڈ ٹیرر سے نپٹا ہے. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا اس وقت تو بدترین صورتحال تھی دہشت گردی کی, لیکن ہم نے اس وار میں گئے, اور نہ صرف گئے, پارلیمنٹ کو ہم نے میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے تمام ادارے آ کے جواب دہ ہوتے تھے کسی بھی آپریشن کے. خان صاحب نے تو کہا کہ میں کشکول توڑ دوں گا,
IMF میں چلا جاؤں نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا. خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ IMF میں جانا پڑے گا, ہماری معاشی صورت معلوم نہیں تھا کہ اتنے حالات خراب نہیں. دیکھیں ان کو سب پتا تھا. جو اسد عمر صاحب تھے, یہ جو ہماری فائنینس کمیٹی ہے اس کے ممبر. چلیں یہ تو پرانی بات ہے, بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. پرانی نہیں, پھر گائے بھینسیں بیچی گئیں, پھر کہا کہ سائیکل پر. تو جب نہیں پتا تھا کہ سائیکل پہ جانے کے لیے کیا پرائم منسٹر کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے. آخری بات اس پہ کچھ کرنا چاہیں تو آپ. شہزاد, میں ایک تو ہماری جو بہن ہے تحریک انصاف سے, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے بڑے احترام سے, بڑے ادب سے اور بڑے سلیقے سے گفتگو کی. نہیں, انہوں نے آپ کو دعوت بھی دی, دعوت بھی دی, لیکن میں کیوں اس پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. نہیں, پہلے یہ بتائیں آپ کنسیڈر کریں گے کہ نہیں. نہیں دیکھیں, اب تو دیر از نو ریٹرن, اور میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک یہ بھی میرا بہت بڑی ریزرویشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو عمران خان نے جس قسم کا گفتگو کا کلچر کریٹ کیا, اس کلچر کا میں حصہ نہیں بنا. میں اس پارٹی کا سیکرٹری انفارمیشن بھی رہا, لیکن میں شہباز گل نہیں بنا, میں فواد چودھری نہیں بنا, میں فردوس عاشق اوان نہیں بنا, میں فیاض چوہان نہیں بنا. میں اسی طرح کے اور کیلیبر کے لیڈرز جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا آپ کو؟ اس کے لیے آپ کو گالیاں دینی پڑتی ہیں, لچر پن کرنا پڑتا ہے, گھٹیا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی پڑتی ہیں, آپ کو غلاظت والی گفتگو کرنی پڑتی ہے, آپ کو ایگریشن دکھانا پڑتا ہے. آپ کو کبھی کہا گیا آپ نے کرنا؟ میں آپ کو ابھی بھی دے دیتا ہوں اس کی ایگزامپل. میں اسی پاکستان ٹیلی ویژن میں, آپ اس سے امیجن کریں کہ وہ اس چیز پہ کتنا کانشیس تھے پرائم منسٹر. اسی پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں, انگلش کا پروگرام تھا, میں کر کے واپس پہنچا تھا, اور میرا جو بھی گفتگو کا انداز ہے ابھی بھی ہے, اور آپ بھی واقف ہیں اس سے کئی سالوں سے, دوسرے ٹی وی چینلز پہ بھی. میں اسی طرح سے گفتگو کر کے میں گھر گیا ہوں, تو مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان کا میسج آ رہا ہے, یعنی اتنا ٹائم ہے ان کے پاس اور اتنے وہ کنسرنڈ ہیں, کہ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ کہ آج تم نے جو ٹاک شو پہ بات کی ہے, وہ فلانا جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب تھے, ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا, اور انہوں نے اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ آج بھی اس موبائل میں محفوظ ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. میں تو شوق میں آ گیا, آپ کو ایک پرائم منسٹر جو ہے اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے. صحیح. میں نے پی ٹی وی سے ریکویسٹ کر کے وہ پروگرام لیا, میں کہا میں دیکھوں شاید میں نے کوئی غلطی کر دی اس میں. میں نے وہ سارے کلپس نکالے, سارے دیکھے, میں نے ہر جگہ اپنا آرگومنٹ بڑا سالڈ فرم طریقے سے پیش کیا, لیکن یس میں نے اس سینیٹر کی بے عزتی نہیں کی, اس کے ساتھ کوئی میں نے اس کو کوئی انسلٹ نہیں کیا, اس سے کوئی ایگریشن نہیں دکھایا. یس یہ میں نے نہیں کیا تھا. میں نے وہ سارے کلپس ان کو بھیج دیے, میں نے کہا جی آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, میں نے آپ کا جو بھی تھا وہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ ایسی گفتگو کریں؟ دیکھیں میں تو جو سپوکس پرسن کی میٹنگ ہوتی تھی وہ بھی میں اٹینڈ کرتا تھا. پھر دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ پارلیمنٹ میں ایک ایم این اے ہے, اس نے غلیظ ننگی گالیاں نکالیں, پورے پاکستان نے دیکھا, لائیو براڈ کاسٹ ہوئی تھی. وہ شخص جو ہے اس کو جب اس کے دوستوں نے کہا یار یہ تو نے اچھا نہیں کیا, پی ٹی آئی کے دوستوں نے, یہ تم نے آج پارلیمنٹ میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں, تمہاری گالیاں جو ہیں ساری پاکستان نے سنی. وہ کہتا ہے یار تنوں کی پتہ, میں ایدے بعد گیا ہوں تے خان صاحب نے کیا ہے میرا چیتا ہے, میرا ٹائیگر ہے. اچھا. تے میری تے جڑی سیٹ سی وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی سی, اگلی دفعہ زلفی بخاری نظر جما کے بیٹھا ہے سی, تے اج دے تماشے تو بعد میری تو پکی ہوگی سی. اور یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوا سارا کچھ. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور دیکھیں, اور یہ اب یہ کیا ہے کہ انڈائریکٹ انکریجمنٹ. اب دیکھیں نا میری بہن نے جس طرح سے بات کی ہے, میں اس کو بہت احترام سے میں تعریف کرتا ہوں, لیکن یہ پی ٹی آئی کا کلچر نہیں رہا. اس لیے نہیں رہا کہ اس کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں چاہتی. اگر یہاں پہ بیٹھ کے کوئی آج میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تو اس کو ضرور تمغہ اور ریوارڈ ملنا تھا. ان کو نہیں ملے گا, ان کو نہیں ملے گا. ان کو ہو سکتا ہے ڈانٹ پڑ جائے جیسے مجھے پڑی تھی, کیونکہ پی ٹی وی کا پروگرام وہ دیکھتے ہیں کہ میرے تحریک انصاف کے جو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیسے ڈیفینڈ کیا. اب یہ فکر مند ہو جائیں گے. میں کافی عرصے سے ٹاک شوز کر رہی ہوں, میں آتی ہوں, اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ میں اگریسو نہیں ہوتی. مجھے کبھی میں نہیں کچھ کہہ سکتی, نہ ہی میں احمد جواد صاحب کو یہ کہوں گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا ایکسپیرینس, مجھے نہیں پتا کہ صحیح
ہوا ہے نہیں ہوا, کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک بات کی آپ تردید یا تصدیق کر سکتی ہیں, میں اپنی ذات تک کر سکتی ہوں. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ پالیسی کے تحت آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جا کے آپ نے ایکشن کرنا ہے, دیکھیں میں اگر میرا فیک نیوز پہ ریلائی کرنا ہے, نہیں, اگر یہ چیز اگر ہوتی تو سب سے پہلے مجھے منع کیا جاتا کہ آپ نہ جائیں, کسی ٹاک شو میں آپ نہیں جائیں گی. آلموسٹ میں روزانہ ایک ٹاک شو ضرور کرتی ہوں, اور ابھی تک مجھے کبھی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی کہ جی آپ نے ایسے کیوں بولا یا اس طرح سے کیوں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب لوگ بھی ٹاک شو دیکھنا لوگوں نے ختم کر دیا ہے, اس وجہ سے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے یہ سب کچھ, تو لوگوں کی سچی بات ہے, میں خود دیکھتی ہوں کہ تو یار کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون کیا کہہ رہا ہے. آرگیومنٹ کے ساتھ, آپ دلیلوں کے ساتھ آپ دوسرے کو اس چیز پہ راضی کریں اور ان کو لے کر آئیں. لیکن یہ چیز میرے اس میں نہیں ہے, علم نہیں ہے. ایک بات آپ تسلیم کریں یا نہ کریں, احمد جواد صاحب تو خیر بہت عرصہ ساتھ رہے ہیں, ان کو پتا ہوگا. خان صاحب ایک کھلاڑی رہے ہیں, اور ایک کھلاڑی ذرا اگریسو ہوتا ہے بات چیت میں بھی, اپنے سٹائل میں, باڈی لینگویج میں. شاید سیاست میں آ کے بھی وہ چیز کو ختم نہیں وہ کر سکے. ایکچولی سیاستدان نہیں بنے نا ابھی تک. گزارش یہ ہے کہ سیاستدان تو خیر پتہ نہیں بنے نہیں بنے, یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے. نہیں جی, سیاستدان وہ نہیں بنے ابھی تک. وہ سمپل بہت اچھے ایک حب الوطن انسان ہے, اور وہ ہر چیز دیکھیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ شوگر کوٹڈ ہوتی ہیں, وہ شوگر کوٹڈ بات نہیں کرتے. محب وطن پاکستانی ہونے کے لیے آپ سمجھتی ہیں ضروری ہے وہ سیاستدان نہ ہو؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں منافقت نہیں کرنی چاہیے کسی چیز میں. وہ منافق نہیں جی, وہ منافقت نہیں کرتے, وہ جو بات ہوتی ہے بالکل. میں بھی سیاست میں ہوں. دیکھیں جی, سیاست اور منافقت پہ فرق ہوتا ہے نا. سیاست اگر آپ کر رہے ہو تو منافقت کے بغیر کرو گے نا, لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ کر جاؤ گے. یہ ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طریقے سے انکریج کیا اپنے فالوورز کو, اپنے نیچے جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں, وہ اسی ٹون میں بات کرتے ہیں یا اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں, چاہے فیک نیوز ہو. ابھی کچھ عرصے پہلے یہ کئی آپ کے لوگ جو ہیں وہ خود کچھ حملوں کی دھمکیاں دے رہے تھے, اگر گرفتار ہوں گے تو ہم خود کچھ حملہ کر دیں گے. پوائنٹ اس کہ یہ آپ لوگوں نے, مطلب آپ خالی خان صاحب کو اس سے کیسے بری و ذمہ قرار دے سکتے ہیں کہ جبکہ آپ وہ انکریج کرتے رہے. احمد جواد صاحب آئی وٹنس, انہوں نے خود جو کمنٹس دیے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, آپ بتائیں کہ کیا وہ گھروں میں سنی جا سکتی ہے وہ مسوجنسٹ کامنٹس جو تھے اس سے بالکل سارے لوگ. دیکھیں, میں ابھی بھی آپ جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے جو کمنٹس دیے ہیں, ایز اے عورت اگر مجھے بھی وہ چیز بری لگی, لیکن جب میں نے یہ بات سوچی کہ مریم نواز صاحبہ جا کے جلسوں کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ او بنی گالا میں وہ پیرنی زندہ مرغیوں کا گوشت چلا رہی ہے, سن لینا, وہ بھی تو لیڈر ہیں, وہ بھی تو جو ایک عورت, سن لینا پلیز, مجھے بھی آپ بات کرنے دیں. نہیں, دیکھیں جی, جو عورت سیاست کے اندر انوالو نہیں ہے, وہ ایک ہاؤس وائف ہے, اس کو آپ اٹھا کے اس کو جادوگرنی کہہ رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جادو ٹونے کی سرکار نہیں چلے گی. ہمارے معاشرے کا, ہمارے مذہب کا تقاضا یہ ہے, اور ہمیں اسی کلچر میں ہم پروان چڑھے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی خاتون نے بدتمیزی بھی کی ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں, آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے. یہ کلچر کا پارٹ آف دا کلچر. لیکن ہمارا کلچر یہ بھی ہے کہ خاتون کو بھی اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے طریقے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اگر آج میں نے مطلب آپ کے خیال میں مریم صاحبہ نے جو الزام عائد کیا بشرا بی بی پہ, وہ جسٹیفائی کرتے ہیں خان صاحب ایسی بات کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ عورت کو بھی اپنی لیمٹس کا خیال رکھنا چاہیے. خان صاحب جسٹیفائیڈ تھے بات کرنے میں, میری بات سن لیں نا, آپ بس مجھے یہ جواب دے دیں. اچھا, وہ جسٹیفائی آپ ان کو کر رہے ہیں کہ چلے وہ نہیں تھے, مان لیا آپ کی بات, خان صاحب جسٹیفائیڈ تھے. دیکھیں میری بات سنیں, کسی کو اتنا آپ نہ تھکاؤ نا کہ وہ پیچھے مڑ کے آپ کو کوئی بری طرح سے جواب دے. دیکھیں پرابلم پاکستان, دیکھیں آپ دیکھ لیجئے, ایک منٹ دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی آرگومنٹ ہو جو مناسب ہو, درست ہو, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ علی مین گنڈا پور کو دیکھ لیں آپ, امپریشن ہے وہ کس قسم کی گفتگو کرتا ہے. دیکھیں خیر شاہدہ رحمانی صاحبہ بڑی دیر سے خاموش ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, جب ایز اے وومن میں نے بھی جب وہ چیز سنی تو مجھے نہیں اچھا لگا, لیکن جس وقت میں نے یہ چیز دیکھا کہ بھئی مریم نواز صاحبہ ایک عورت ہوتے ہوئے ایک عورت کے لیے اور ہر جگہ پہ اس قسم کی بات کریں. پارلیمنٹ کے اندر شاہدہ رحمانی صاحبہ کو بھی پتہ ہے, ان لوگوں کے بندے جب اس طرح کے نعرے لگائیں کہ جی جادو ٹونے کی سرکار نہیں چلے گی, ایک لیکن بات یہ ہے کہ آپ چل رہا ہے, غلط ہے نا. آپ مریم نواز صاحبہ نے جو بھی بات کی یہ اس کو بہتر وہ ایکسپلین کر سکتی ہیں, لیکن آپ تحریک انصاف نے جو زبان
زرداری صاحب کے بارے میں استعمال کی, بلاول صاحب کے بارے میں آپ کے اتحادی جو کہتے رہے, شیخ رشید صاحب خاص طور پہ کہتے رہے, نون لیگ کے بارے میں کہتے رہے, اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ جسٹیفائی نہیں کرتے. شاہدہ رحمانی صاحب ایک بات پلیز, ایک منٹ, آپ اس چیز کو کس طرح سے کہیں گے کہ یہ جو ہماری کیا نام ہے ان کا, شیریں مزاری صاحبہ, ٹریکٹر ٹرالی آپ کہہ رہے ہیں, بے نظیر صاحبہ کو آپ پیلی ٹیکسی کہہ رہے ہیں, غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. شاہدہ رحمانی صاحب, دیکھیں جو چیز غلط ہے سو غلط ہے. جس ٹائم شیریں مزاری صاحبہ کو کہا گیا اس وقت پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, اور ہم نے بہت سے اختلافات کے باوجود جا کے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان سے ہم نے معافی منگوائی جب تک اجلاس اٹینڈ نہیں کیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی یہ روایات ہی نہیں رہی. ہم نے ہمیشہ خواتین کو عزت دی, اور یہی وجہ ہے کہ ہر آپ نے دیکھا کہ کی پوسٹ پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کام کریں. لیکن جو کلچر عمران خان نے انٹروڈیوس کرایا, جو زبان استعمال کی گئی 2014 کے دھرنے میں, آپ نے دیکھا کہ کس طرح حملے ہوئے, پی ٹی وی ہو, پارلیمنٹ ہو, نہ صرف یہ حملے فزیکلی, اس کے ساتھ جو زبان سے وار کیا گیا, سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا ایک شخص حکم دیتا ہے, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوانے کا ایک شخص حکم دیتا ہے, پھر وہ ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے صدر زرداری صاحب کے لیے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے, کہ وہ بھی تو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, ان کے لیے کیسی گالی گلوچ نہیں کیے گئے اسی ڈی چوک پر. پھر جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ خود اسپیچ کرتے ہیں کہ جی ملک کے لیے صحیح نہیں ہے, معیشت کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ جو دھرنے دے رہے ہیں, آپ جو جلسے کر رہے ہیں, آپ جو جلوس کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اپوزیشن میں آتے ہیں, پھر وہ ڈی چوک, اور پھر جو اسلام آباد میں درختوں کو آگ لگائی جاتی ہے, حملہ کیا جاتا ہے, پھر وہاں سے کے پی کے سے کھڑے ہو کے وہاں کا سی ایم, چیف منسٹر آف ایک مطلب پروونس کا چیف منسٹر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں ریاست پہ, وفاق پر. تو یہ ساری لینگویج کون دے رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے تعزیت نہیں کی. یہ وہ شخص ہے کہ جو کسی کی تعزیت میں نہیں جاتا تھا. اس کے اندر اتنا ایروگینٹ ہے, اتنا یہ مغرور ہے. واقعی یہ پالیٹیشین نہیں ہو سکتا, کیونکہ پالیٹیشین ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, اس سے لوگوں سے ووٹ لے کے آنا. ٹھیک ہو گیا. احمد جواد صاحب, ایک چیز مجھے سمجھا دیں, ریگارڈلیس کہ آپ نون لیگ میں کہاں ہیں, ایک عرصے سے آپ سیاست دیکھ رہے ہیں. ابھی شاہدہ رحمانی صاحب نے سی ایم کے پی کو کوٹ کیا کہ انہوں نے جو ایک بہت ہی نامناسب بات کی. عظمیٰ صاحبہ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لے دیا. یہ بات کیوں ہے کہ اگر آپ ایک چیز غلط کر رہے ہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں, کیونکہ دوسرے شخص نے بھی یہ بات غلط کی تھی تو میں بھی جسٹیفائیڈ ہوں, میں غلط کر سکتا ہوں. یہ چیز کب ختم ہوگی؟ شہزاد دیکھیں, ٹو رانگس ڈونٹ میک ون رائٹ. تو ہم یہ تو کبھی بھی نہیں جسٹیفائی کر سکتے کہ اگر چونکہ تم نے کیا تو میں بھی کروں گا. لیکن تھرو آؤٹ اسی طرح ہوتا ہے, تو جسٹیفائی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے. دیکھیں وہ تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن دیکھیں ایک چیز جو میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ میں کرنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہم نے بھی اپنے بچپن میں بھی اور اپنی جوانی میں بھی دیکھا کس طریقے سے 90 کی دہائی میں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا تھا, یا اس کے بعد بھی وہ چیزیں جاری رہیں. لیکن جو 2014 کے بعد پاکستان میں جو کلچر, سیاسی کلچر, گفتگو کا میں کہوں گا خاص طور پہ, جو پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروایا, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اور اس میں جو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک میڈیم کے طور پہ اتنا وہ فاسٹ لائٹننگ سپیڈ سے اس کی ایکسیسیبلٹی اور یہ سب کچھ, وہ اس نے ایک بڑا رول ادا کیا اور اس کو بڑا استعمال کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزاد ہمارے ملک کو بڑے نقصان ہوئے, آدھا پاکستان چلا گیا اور بھی بڑا کچھ ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے, ینگ جنریشن, اس کو انٹالرنس, اس کو اگریشن, اس کو ایبیوسو بنانا, اس میں صرف اور صرف ایک شخص کو اس کا کریڈٹ, آپ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے, اور وہ عمران خان ہے. اس سیاست کے اندر جو شدت جو آئی ہے, جو فالٹ لائنز پیدا ہوئی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ریموو ہوئی ہے, نواز شریف کی بھی گورنمنٹ کئی دفعہ ریموو ہوئی ہے. کبھی آپ نے اس قسم کا ایگریشن اور یہ شدت پسندی دیکھی ہے جو آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات سوشل میڈیا کے اوپر, جب میں نے چھوڑی تھی تو میرے اوپر ظاہر ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا بریگیڈ پی ٹی آئی کی اٹیک کرتی ہے, تو مجھے دن رات صبح سے شام تک وہ گالیوں سے بھرا ہوتا تھا سوشل میڈیا. تو میں نے اس کے ایک پورے وہ اسکرین شاٹس اکٹھے کیے, اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا, اور میں نے ڈی جی ایف آئی اے, اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, اس کو لیٹر لکھا, کاپی میں نے سب کو کیا, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اس ملک کے جو بھی انسٹیٹیوشن ہے, اس میں کوئی ایکشن نہیں, جواب تک نہیں دیا. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں جو میں نے لکھی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ میں آج
یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آج اگر میرے اوپر جس طریقے سے یہ کیچڑ اچھالا گیا ہے, میں آج آپ کو یہ ریکارڈ پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں, اس سے کوئی نہیں بچے گا. میں نے کہا یہ کلچر جو آپ نے کریٹ کر دیا ہے, یہ صرف احمد جواد نہیں, یہ کل آپ کو بھی کاٹے گا, یہ کل آپ بھی, میں کہا پوری قوم اس کو بھگتے گی, پورا ملک اس کو بھگتے گا. اور اب آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے, آپ نے اس کا ایک ایکسٹریمنٹ دیکھ دیا. یہ میں نے مارچ میں, فروری میں نے یہ لیٹر ڈی جی ایف آئی کو سب کو میں نے کاپی کیا. چلیں میں واپس آتا ہوں. اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, وزیر اطلاعات. بہت بہت شکریہ میم آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہم گفتگو کر رہے تھے فیک نیوز پہ, اور آج کو سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے اسی طرح کی خبر گردش کر رہی تھی. تو سوال یہ کہ یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ایسے نہیں کیا جا سکتا, اور اگر کنٹرول کریں گے تو پھر وہ آزادی رائے والی ڈیبیٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد, بات یہ ہے کہ میرے بارے میں جو مرضی آپ کہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, بیکاز اتنی ریزیلینس تو آپ کو ہو جاتی ہے جب آپ اس طرح کی انوائرمنٹ میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں, تو آپ میں اتنی پیشنس بھی ہوتی ہے ایز اے پبلک فگر. تو مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو براہ راست رپورٹنگ سے جن میں ملکی مفاد جڑے ہوتے ہیں. فار انسٹنس چینلز نے 2 دن پہلے چلایا کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی, اکنامک ایمرجنسی لگنے لگی ہے, اس سے ڈالر پرائس ڈسٹرب ہو گئی, ڈالر ریٹ ڈسٹرب ہو گیا, پھر وہ ٹھیک ہوا, اب وہ دوبارہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. پھر کل آگئی خبر یہ جی مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا آج رات کو 30 روپے پیٹرول بڑھ جائے گا. اس سے پورے پاکستان کے پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگ گئیں. تو یہ کم از کم ضرور لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ کون سی ریڈ لائنز ہیں جہاں آپ کا پبلک انٹرسٹ آ جاتا ہے. وہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے. کچھ نے ڈس انفارمیشن پھیلائی اور اس کو دیکھتے ہوئے کچھ نے مس انفارمیشن, جو ڈیلیبریٹلی نہ ہو شاید, لیکن وہ دیکھا دیکھی وہ چلنے لگ گئی رپورٹنگ اور یہ وہ. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ ایسی رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں کام. آئی نو لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ رپورٹ دینا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن کم از کم ویریفائڈ تو دیں اور یہ پتہ ہو کہ اس سے پوری ایک سپلائی چین لنک ہے کسی بھی سیکٹر کی. آئی تھنک وہاں ضرور رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اور آئی ہوپ کہ یہ ہو. باقی یہ ہے کہ جو آپ جس اسپیسیفک اس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ایک فیک فوٹو شاپ ایڈیٹڈ اسکرین شاٹ ہے جو آتے رہتے ہیں میرے بارے میں, کبھی پتہ نہیں کون سی ویڈیو کہاں سے ایڈٹ کر کے کہاں چلا دیتے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, تو وہ جو قومی مفاد میں, جو ملکی مفاد میں چیزیں ہیں, میرے خیال میں وہ آپ کو, مجھے, چینلز کو, سول سوسائٹی کو, پبلک ایٹ لارج کو, اس کو ٹریڈ کرنا بڑا رسپانسبلی ضروری ہے. ایک سوال ایک سوال یہ کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا تو تقریباً ناممکن ہے. اگر یہی فیک نیوز کسی چینل نے, اخبار نے چلائی ہوتی کہ جو کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہے, تو آپ کے لیے آسان ہوتا, کوئی ایکشن لے لیں یا ان سے کلیریفیکیشن کروائیں. لیکن سوشل میڈیا پہ جب چلے گی تو یہ تو زیادہ رسپانسبلٹی. سوشل میڈیا میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں شہزاد, سوشل میڈیا کے بھی قوانین موجود ہیں, لیکن جب تک آپ کے انڈیویجول رسپانسبلٹی کا سینس نہیں ہوگا, قوانین بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے اور کوئی بھی افیکٹو طریقے سے چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, جبکہ اونرشپ سٹیزن جو ہیں وہ خود لیں. جو بھی یہ پوسٹ لگا رہا ہوگا اس کو تو پتہ ہے نا میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ آج اس کے سوچ کی ضرورت ہے کہ میرے اس پوسٹ سے ایک تو اگلے کی کتنی دل آزاری ہوگی اور کیا ہوگا. لیکن میں تو وہ وکٹم ہوں جس کے والد صاحب کا نام بھی سوشل میڈیا پہ بدل دیا تھا, لیکن میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میرے والد صاحب کا جن کا نام جوڑا گیا تھا وہ بھی میرے والد کی طرح ہی ہے, مشاہد اللہ خان صاحب, جو ابھی ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کروٹ. تو لیکن یہ چیزیں ہیں جو معاشرے کا بیماری بن چکی ہیں اور اس میں تمام لوگوں کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینی ہوگی تاکہ اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکے. کیا کوئی ایک بڑے سیاسی لیول پہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ کم از کم آپ پرسنل اٹیک نہ کریں, خواتین پہ اٹیک نہ کریں خاص طور پہ, لیکن یہ آج کل تو کلچر بن چکا ہے, اگر لیڈر کی طرف سے یہ چیز آئے گی کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ آگے ہم نے الیکشن کی طرف بھی بڑھنا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہر جماعت کے لیڈر جو ہیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جس طرح کی روز تقریر کرتے ہیں وہی ان کا ووٹر زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے, وہی ان کے فالوورز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہی ان کے پارٹی لیڈرز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ ہمیں وہ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی جس سے معاشرے کے اندر انٹالرنس, افراتفری, فساد, لڑائی,
یہ تمام چیزیں پھیلیں. اس کے برعکس ہمیں وہ رویے کرنے ہوں گے جس سے ان کا خاتمہ ہو. ٹھیک. آج ایک آخری بات میم, آج عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا کہ آئندہ چند روز میں احتجاج کا اعلان کرنے لگا ہوں, تو کیا ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا کہ آزادی کے ساتھ اگر یہ احتجاج کرنا چاہیں پرامن رہ کے تو کرنے دیں یا نہیں؟ کال وہ دے چکے ہیں, احتجاج کی کال وہ 25 مئی کو دے چکے ہیں, جس سے وہ بھاگ بھی چکے ہیں. اس لیے عوام بھی ان کو جانتی ہے. آپ خدا کا واسطہ ہے, ایک حکومت آپ کا گند صاف کر رہی ہے, پھیلایا ہوا معاشی تباہی ٹھیک کر رہی ہے, تو وی آر گورنمنٹ ایٹ ورک. ہمیں کام کرنے دیں اور ملک کو بھی اور عوام کو بھی سکون میں رہنے دیں. بہت بہت شکریہ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. عظمیٰ جون صاحب ویری کوئکلی جی, اب خان صاحب نے کہا کہ جی میں آئندہ چند روز میں احتجاج, لفظ تھا احتجاج کا, تو وہ میں چاروں کی طرف اس کی وضاحت کر دیں کہ احتجاج سے مراد صرف احتجاج ہے یا کوئی لانگ مارچ کی شکل ہوگی؟ یہ تو ابھی پلان ہو رہا ہے جی. دیکھیں یا تو احتجاج ہوتا ہے یا مگر چند روز میں کال دے رہا ہوں, بس وہ ایک دو دن کے اندر اس کو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. دوسرا مریم صاحبہ نے جس طرح سے کہا کہ جی خدا رحم ہمیں کام کرنے دیں, اپوزیشن آپ کی نہیں ہے, بیٹھے میں آپ لوگ جو اپوزیشن میں جن کو آپ نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے وہ بھی آپ ہی کا بندہ ہے, تو آپ لوگوں کو کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تمام کام آپ کر رہے ہیں اور ایزیلی آپ لوگ کریں, آپ کو تو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صدر صاحب بل ہی نہیں پاس کرتے, وہ واپس بھیج دیتے, اوتھ نہیں لیتے, گورنر نہیں اپوائنٹ کرتے. کام کرنے دیں تو کریں نا آپ لوگ کام, لوگوں کو منع تو نہیں ہم نے کیا. سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں نے بیرونی مداخلت کے ذریعے, سازش کے ذریعے نہیں کیا, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ لوگ نے نکال کے باہر کر دیا. دیکھیں جی یہ تو بیانیہ میں سمجھتی ہوں ختم ہو چکا ہے, کیونکہ یہ الیکٹڈ جی ختم نہیں ہوا, اسی کی بیسس پہ عدم اعتماد کی تحریک آئی. دیکھیں عدم اعتماد کی جو تحریک تھی, یہ تو عمران خان صاحب نے پہلی 6 منتھ پہلے کہہ دیا تھا کہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں میرے سامنے, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد جب یہ انتظار کر رہے تھے بے چینی سے تحریک عدم اعتماد کی, تو پاکستان کی ہسٹری میں میں سمجھتی ہوں ایک جمہوری کامیابی ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اور جمہوریت کا ایک تسلسل چل رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی وکٹری ہے, جس کو انہوں نے ایک خط کے پیچھے, ایک بیانیہ کے پیچھے چھپانا چاہا, لیکن عوام نے حقیقت جان لی کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. صرف عمران خان صاحب اس کے پیچھے جو ہے چھپنا چاہتے تھے, جو کہ چھپ نہیں سکے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایکسپوز ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ کتنے کامیاب جلسے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. لانگ مارچ میں کیا ہوا؟ لانگ مارچ میں بالکل بہت اچھا لانگ مارچ ہوا ہے, آپ سب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ پی ڈی ایم نے اکٹھے ہو کے جس طرح سے خواتین کے اوپر, بچوں کے اوپر, لوگوں کے اوپر, ڈی چوک پہ آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے شیلنگ ہوئی, اور وہ ایکسپائری جو اس کے اوپر میں نے خود دیکھے, جس کے اوپر 2013 کے اندر وہ ایکسپائر ہوئے وہ آپ لوگوں نے کیے. ایک سوال سنیے گا, آپ اگر ایک جہاد کے لیے نکلیں, انقلاب کے لیے نکلیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس والے آپ پھول کی پتیاں لے کے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے؟ تو ہم جب یہ لوگ آئے, ایک منٹ کیا ہوتی ہے جس وقت آپ لوگوں نے کیا, شاہدہ رحمانی نے کہا کہ جس طرح سے یہ لوگ آئے تھے, ہم نے کنٹینر لگائے, ہم نے خدا نخواستہ ان لوگوں کے اوپر شیلنگ کی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. بلو ایریا میں جو آگ لگی ہوئی تھی, شہزاد میری بات سنیں, شہزاد 2019 بلو ایریا میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا آگ لگی ہوئی درختوں پہ, میٹرو کے اوپر. نہیں بالکل درختوں پہ نہیں. میری بات سنیں, 2019 میں 26 مئی 2019 چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نیب میں جا رہے تھے, ہماری گاڑیاں ساتھ جا رہی ہیں, ہم ایم این اے, کوئی لشکر نہیں, کچھ نہیں. جیسی چیئرمین کی گاڑی آگے نکلی, بیریئر گرا, ہمیں اتار لیا پولیس نے. ہم نے کہا کیوں بھائی, ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم کوئی باہر کھڑے ہو جائیں گے. ہم پہ شیلنگ ہوئی, ہم رمضان کا مہینہ تھا, سخت شدید گرمی تھی, ہم پہ شیلنگ بھی ہوئی, ہم پہ پانی بھی واٹر کینن استعمال کیا گیا, ہمیں گرفتار کیا گیا. بالکل ہم نے, اور پھر شیریں مزاحی صاحبہ اس وقت ہیومن رائٹس کی, وہ کہا ہم آ رہے ہیں, ہمارے کوئی نہیں آیا. ہمیں رات کو جا کے ہماری ضمانتیں ہوئی, ہم لوگ وہاں سے ریلیز ہوئے. اور نہ صرف یہ, جب ہمارا یہ لانگ مارچ کے بتا رہے ہیں, ہم جب نکلے تو دیکھیں لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں. ڈی چوک پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا تھا, جگہ جگہ کنٹینر لگا کے, بالکل بند تھا. ہمیں کہا گیا صرف اس جگہ سے آپ نے ہلنا نہیں, تو کنٹینر پہ کچھ لوگ جا کے بیٹھ گئے. میں اتر جائیں, لوگ اتر گئے. اور شکریہ احمد جواد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, خان صاحب نے دوبارہ اب یہ ایک چیلنج دیا ہے کہ وہ چند روز میں اعلان کریں گے احتجاج کا. اب احتجاج کا لفظ جو ہے وہ ایک مختلف معنوں میں آتا ہے, کیا وہ احتجاج کریں گے یا 25 مئی کو جو انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کی کوئی شکل ہوگی, یہ تو خیر وقت بتائے گا, 2-4 روز میں خان صاحب فیصلہ کریں گے. لیکن بات یہ کہ
اگر عدالت عظمیٰ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا ان جنرل احتجاج کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن سامنے رکھی ہیں، سو اس کا پورا ہونا نہایت ضروری ہے اگر وہ عدالت پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر انتظامیہ اس کی انجام دہی میں اگر وہ کوئی بات ایسی کرتی ہے، کوئی رکاوٹ کھڑی کرتی ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی گردانا جائے گا، نہ کہ ان کے اپنے کوئی فیصلوں کے حوالے سے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔